میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ پارہ 22 سورہ احزاب آیت نمبر 56 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز ایمان کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ حافظ قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اپنے جلال، عظمت، بلند شان اور انتہائی بے نیاز ہونے کے باوجود اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے، اور فرشتے ہمیشہ عبادت میں مصروف رہنے اور اللہ پاک کا قرب پانے کے باوجود درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو، تم تو محبوب خدا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محتاج ہو، تمہیں ان کی شفاعت چاہیے، انہی کی برکت سے تم دنیا میں عزت پاتے ہو، انہی کی برکت سے آخرت میں کامیابی پاؤ گے، لہذا تم زیادہ حقدار ہو کہ اپنے محسن و غمخوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھو۔ درود پاک کی کثرت پہ تو بہت زیادہ علماء بزرگان دین کے اقوال ملتے ہیں کہ غم ہیں، پریشانیاں ہیں، درود پاک کی کثرت کریں، انشاءاللہ الکریم اس کی وہ عظیم برکتیں حاصل ہوں گی کہ دنیا اور آخرت میں خیر ہی خیر نصیب ہوگی۔ تو کچھ نہ کچھ اپنا ٹارگٹ سیٹ کریں۔ 313 مرتبہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ترغیب دی جاتی کہ کم سے کم 313 کا ٹارگٹ پورا کر لیں۔ 313 صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی محمد، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مختلف درود پاک، ایک درود پاک جو بھی چاہیں آپ پڑھنے کی ترکیب بنائیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پارہ 1 سورہ فاتحہ آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ ترجمہ کنز ایمان کہ بہت مہربان، رحمت والا، روز جزا کا مالک۔ سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ پاک کی بے پناہ رحمت کا اور اس بات کا بیان ہے کہ اللہ پاک روز جزا کا مالک بھی ہے۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات پر یہ حکمت بھرا انداز ہے کہ جہاں رب کائنات کی بے پناہ رحمتوں کا ذکر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی اللہ پاک کے عذاب، اس کے غضب اور اس کی گرفت کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک مقام پر اللہ پاک نے بشیر و نذیر آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز ایمان کہ خبر دو میرے بندوں کو کہ بے شک میں ہی ہوں بخشنے والا مہربان، اور میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ تو قرآن پاک کے اس اسلوب
اس انداز سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مسلمان کے لیے اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھنا بھی ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے غضب اور اس کی خفیہ تدبیر سے خوف زدہ رہنا بھی لازم و ضروری ہے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بڑی پیاری کتاب ہے منہاج العابدین، اور امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسے ہر سال ایک دفعہ پڑھیں آپ، اور بہت زبردست کتاب ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے سے آپ خود اپنی طبیعت میں تبدیلی محسوس کریں گے، ایسی روحانیت ہے اس کتاب کو پڑھنے میں۔ تو اس میں خوف اور امید کو عقبۃ البواعث کا نام دیا گیا ہے، یعنی خوف اور امید وہ چیزیں ہیں جو انسان کو عبادت پر ابھارتی ہیں۔ اس لیے ایک نیک اور عبادت گزار اچھا مسلمان بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ پاک کی رحمت سے امید بھی رکھیں اور اس کی خفیہ تدبیر اور اس کے غضب سے خوف زدہ بھی رہے۔ تو سورہ فاتحہ جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے، اس میں بھی یہی انداز رکھا گیا کہ اللہ پاک نے اپنی بے پناہ رحمتوں کا بھی ذکر کیا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا کہ وہ روز جزا کا مالک بھی ہے، لہذا اس کی پکڑ اور اس کی بارگاہ میں پیشی کا خوف بھی کرتے رہنا۔ چنانچہ اللہ پاک اپنی بے پناہ رحمتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ تو رحمان اور رحیم یہ دونوں الفاظ لفظ رحم سے بنے ہیں، اور رحم کا معنی ہے مہربانی، فضل اور احسان کرنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے اپنی بے پناہ رحمتوں کے بیان میں اپنی دو صفات رحمان اور رحیم کا ذکر فرمایا۔ اس میں اشارہ ہے کہ اللہ پاک کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ حدیث قدسی بھی ہے سبقت رحمتی غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت رکھتی ہے، حاوی ہے۔ حدیث کی مشہور کتاب بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک کی 100 رحمتیں ہیں، ان میں صرف ایک رحمت اللہ پاک نے جنوں، انسانوں، جانوروں، کیڑے مکوڑوں میں اتاری ہے، اور اسی سبب سے یہ آپس میں رحم کرتے ہیں۔ یعنی بڑی خوبصورت بات ہے، یہ سمجھنے کی کوشش کریں اس دنیا میں جہاں کہیں بھی جس انداز سے بھی رحمت، بھائی چارے، احسان اور مہربانی کے رویے موجود ہیں، وہ سب اللہ پاک کی صرف ایک قسم کی رحمت کا اثر ہے۔ ماں اپنے بچوں سے پیار کرتی ہے نا، یہ بھی اسی رحمت الہی کا ظہور ہے۔ باپ کے دل میں اپنے بچوں کے لیے شفقت ہے، یہ بھی اسی رحمت کا ظہور ہے۔ ننھی سی چڑیا کو آپ کبھی ویڈیو میں دیکھیں، چونچ میں دانہ اٹھائے میلوں سفر کرتی ہے، اور گھونسلے میں پہنچ کر اپنے بچے کے منہ میں دانہ ڈالتی ہے۔ یہ پیار، یہ محبت، یہ جذبہ، یہ قربانی اسی رحمت الہی کا ظہور ہے۔ یہاں تک کہ وحشی جانور، شیر، چیتا، جن کا کام ہی چیرنا اور پھاڑنا ہے، لیکن اپنے بچوں پر یہ بھی مہربان ہوتے ہیں، اپنے بچوں پر یہ بھی مہربان ہوتے ہیں، اور یہ بھی اسی رحمت الہی کا ظہور ہو رہا ہے۔ رنج و آلام کو ٹالتا ہے خدا، بے سہاروں کو پالتا ہے خدا، بھر کے سورج میں نور کی کرنیں، خاکداں کو اجالتا ہے خدا، اپنے نور کرم سے انسان کو تیرگی سے نکالتا ہے خدا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رحمتوں کا بیان ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اللہ پاک کی یہ پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں اللہ پاک نے 100 رحمتوں میں سے صرف ایک قسم کی رحمت اتاری ہے۔ روز قیامت اللہ پاک اپنی 100 کی 100 رحمتیں پوری اتارے گا، پوری فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو غور فرمائیے کہ جب ایک رحمت کا یہ اثر ہے کہ ماں اپنے بچے کے لیے جان تک قربان کرنے کو تیار ہو جاتی ہے، تو 100 رحمتوں کا کیا اثر ہوگا؟ اور مسلم شریف کی بڑی پیاری خوبصورت حدیث ہے۔ کبھی یہ جو روایات سنتے ہیں نا، تھوڑا تصور باندھیں
تصور باندھیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ آخری شخص جو جنت میں داخل ہوگا وہ کبھی چلے گا، کبھی گرے گا، کبھی آگ اسے جھلسائے گی، آخر یہ آگ سے نجات پا جائے گا۔ اب اس کے سامنے خوبصورت درخت ظاہر ہوگا، وہ دیکھے گا کہ قریب ہی ایک چشمہ بھی جاری ہوگا۔ بندہ عرض کرے گا کہ مولا مجھے اس درخت کے قریب کر دے، اس کے سائے میں بیٹھوں، چشمے سے پانی پیوں۔ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ اگر یہ عطا کر دیا جائے گا تو کچھ اور مانگے گا تو؟ بندہ وعدہ کرے گا کہ مولا اس کے سوا کچھ نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ اس کو درخت کے قریب کر دیا جائے گا، یہ اس کے سائے میں بیٹھے گا، چشمے کا پانی پیے گا۔ اب اسے پہلے والے درخت سے زیادہ خوبصورت درخت نظر آئے گا، اس کا دل للچائے گا، پھر صبر نہیں ہو سکے گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا اس درخت کے قریب کر دے۔ اللہ پاک فرمائے گا اے ابن آدم تو نے وعدہ کیا تھا مزید کچھ نہیں مانگے گا، تو بندہ دوبارہ عرض کرے گا، وعدہ کرے گا کہ مولا اس درخت کے پاس پہنچا دے، اب کچھ نہیں مانگوں گا۔ اس کی عرض قبول ہوگی، اسے دوسرے درخت کے قریب پہنچایا جائے گا، یہاں بیٹھے گا، چشمے کا پانی پیے گا۔ اب جنت کے دروازے کے قریب ایک اور درخت نظر آئے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ پھر صبر نہیں ہوگا اس کو، پھر للچائے گا، پھر عرض کرے گا مولا مجھے اس درخت کے پاس پہنچا دے، اس کے قریب کر دے۔ اللہ پاک فرمائے گا تو نے وعدہ کیا تھا کہ مزید کچھ نہیں مانگے گا۔ بندہ عرض کرے گا بس یا اللہ یہ آخری سوال ہے، اس کے بعد کچھ نہیں مانگوں گا۔ چنانچہ اسے تیسرے درخت کے قریب پہنچایا جائے گا، یہاں پہنچ کر اسے اہل جنت کی آوازیں سنائی دیں گی، اس کا دل پھر للچائے گا، پھر عرض کرے گا مولا مجھے جنت میں داخل فرما دے۔ ایک روایت میں آتا ہے اب اللہ پاک فرمائے گا کہ اے ابن آدم مانگ، تمنا کر، تو جو کچھ چاہتا ہے سب ایک ہی بار مانگ لے۔ اب بندہ مانگنا شروع کرے گا، مولا یہ بھی عطا فرما دے، وہ بھی عطا فرما دے، یوں مانگتا جائے گا، مانگتا جائے گا۔ جب اپنی خواہش کے مطابق سب کچھ مانگ لے گا، اللہ پاک اس کی مانگ سے بھی 10 گنا زیادہ عطا فرمائے گا۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائی کہ رب تعالی ہم پر کتنا مہربان ہے، اس کی رحمت کتنی وسیع ہے، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو کاش ہم گناہ گاروں کو رب کریم کے دریائے رحمت سے صرف ایک قطرہ ہی نصیب ہو جائے، انشاءاللہ الکریم دنیا اور آخرت دونوں ہی سنور جائیں گے۔ یہ جو دعائیں کرتے ہیں نا کہ میں نے مانا کہ سب سے برا ہوں، کس کا ہوں تیرا ہوں میں تیرا ہوں، ناز رحمت پہ مجھ کو بڑا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ یہ رحمتوں کا جو بیان ہے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ اللہ کی رحمت کی امید دلاتے ہیں۔ اب علماء نے جو اس کے آگے لکھا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ رب تعالیٰ تو فرماتا ہے الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا۔ اس آیت کریمہ پر ہم نے عمل کیسے کرنا ہے، اس سے ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ پہلا جو اس تفسیر سے ہمیں جو مدنی پھول ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھیں، کبھی مایوس نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ پاک کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ آج کے دور میں ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ہم بہت جلد مایوس ہو جاتے ہیں۔ ایک دن دکان پر آمدنی کم ہوئی نا دل پریشان ہو جاتا ہے، بیمار ہو گئے مایوسی، پریشانی آئی مایوسی، مصیبت آ جائے مایوسی، نوجوان امتحان میں فیل ہو جائیں مایوسی۔ بعض نادان تو مایوسی کے گڑھے میں ایسے گرتے ہیں کہ تنگ دستی، غربت، پریشانی، امتحان میں ناکامی سے مایوس ہو کر خودکشی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ اللہ پاک کی رحمت سے ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے۔
مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ پاک کی خفیہ تدبیر سے بے خوفی اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ یعنی آپ خود اندازہ لگائیں مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اچھی بات ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں جو نعمتیں ہمارے پاس ہیں، ہم سے کمتر لوگ موجود ہیں۔ ہم جو نعمتیں پائے ہیں، اگر ہم معاشرے پہ نظر کرتے ہیں تو ہم سے کم نعمت پانے والے لوگ موجود ہیں۔ یعنی میرے پاس گاڑی نہیں ہے تو میں اس کا افسوس ہی کر رہا ہوں کہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے، حالانکہ موٹر سائیکل تو ہے نا۔ کئی ایسے ہیں جو موٹر سائیکل نہیں ہے ان کے پاس۔ میں کرائے کے گھر میں رہتا ہوں، ہمارا اپنا گھر نہیں ہے، یہ افسوس کر رہے ہیں۔ لیکن کئی ایسے تو ہیں جن کے پاس یہ گھر بھی نہیں ہے کرائے کا، فٹ پاتھ پر رہ رہے ہیں، جھگیوں میں رہ رہے ہیں۔ تو پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اپنی جو نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہیں اس سے اگر ہم فائدہ اٹھانے اور اسی پر خوش رہنے کی کوشش کریں، تو جیسا کہ ایک جگہ پڑھا تھا، ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ یار فلاں جو ہمارا درباری ہے، یہ درباری کو دیکھتے ہیں کہ یہ ہمیشہ بہت خوش باش رہتا ہے، اس کو کبھی کوئی ٹینشن نہیں ہوتا ہے، جب دیکھو یہ بڑا سجا سجایا صاف ستھرا نظر آتا ہے، لگتا ہے اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ تو اس کے وزیر نے جب یہ سنا تو کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ اس پر 99 کا قانون لگا دیں، آپ اس پر 99 کا قانون لگا دیں، پھر پتا چلے گا کہ اس کی کیا پوزیشن ہے۔ بادشاہ نے حیرانگی سے پوچھا کہ 99 کے قانون سے کیا مراد؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، ایک تھیلی میں 100 دینار 100 سونے کی اشرفیاں ڈالیں اور اس پر لکھیں کہ یہ 100 اشرفیاں آپ کے لیے تحفہ۔ اب اس میں سے ایک نکال لیں اور تھیلی کو باندھ دیں، رات کے کسی حصے میں اس کے گھر کے دروازے پر رکھ کر گھر کا دروازہ بجا دیں، پھر دیکھیں معاملہ کیا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا، 100 اشرفیاں ایک تھیلی میں ڈالی، اس پر لکھا کہ یہ 100 اشرفیاں آپ کے لیے تحفہ۔ اب اس میں سے ایک نکال لی، تھیلی باندھ کر اس کے دروازے پہ رکھ دی گئی رات کے حصے میں، اور دروازہ کھٹکھٹا دیا گیا۔ اب رات اتنی دیر کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا، ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہیں آیا، لیکن جیسے نیچے نظر پڑی تو تھیلی پڑی ہوئی تھی۔ اب اٹھا کر دیکھا تو لکھا کہ 100 اشرفیاں آپ کے لیے تحفہ۔ اب تو یہ خوشی سے اچھل کود کرنے لگا، دروازہ بند کیا، سب بچوں کو اٹھایا، بیگم کو اٹھایا، سب جمع ہو گئے۔ اب اس نے ایک دم سے تھیلی کھولی اور صحن میں جو ہے وہ اشرفیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ اب اشرفیوں کی چمک دمک اس کے تو وارے نیارے ہو گئے کہ 100 اشرفیاں تحفے میں مل گئی۔ اب پہلے تو کھیلتے رہے اس سے، اب اس نے گننا شروع کیا، 1 2 3 10 20 100 90 95 98 99، دوبارہ گنی 99، 3-4 بار گنی 99۔ بیگم سے کہا تم گنو ذرا، بیگم نے گنا تو بھی 99۔ باری باری سب بچوں سے 2-3 دفعہ گنوایا لیکن 99۔ اب اس نے کہا دیکھو ذرا ادھر ادھر گر گئی ہوں گی۔ اب گھر میں تلاش کرنے لگے، اب اس کا ٹیمپریچر ہائی ہونے لگا کہ ایک کہاں گئی۔ اسی کیفیت میں گھر سے باہر نکلے، لالٹین موم بتی جو تھا وہ سب نکال کے، اب کوئی جھاڑی کے نیچے تو کوئی درخت کے نیچے، کوئی دروازے کی چوکھٹ پر، بس ساری رات یہ شور شرابہ کرتا رہا اور 1 دینار 1 سونے کی اشرفی ڈھونڈتے رہے، ملی نہیں۔ صبح دربار میں جانے کا ٹائم ہوا، اب دربار یہ جب پہنچا تو اوہو، اس کا تو چہرہ تو جیسے تربوز جیسا ہے، آنکھیں لال ٹماٹر جیسی، اور بڑا عجیب و غریب چہرہ ہو رہا ہے۔ بادشاہ بڑا حیران، یار یہ تو ہمیشہ خوش باش رہتا تھا، یہ تو بڑا صاف ستھرا فریش رہتا تھا، آج اس کو کیا ہو گیا؟ تو اس نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ یار یہ 99 کا قانون سمجھ میں نہیں آیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، اس کو 99 اشرفیاں ملی، اس نے ان 99 اشرفیوں کی ملنے کی خوشی نہیں منائی، یہ ساری رات جو اشرفی نہیں ملی نا اس کے دکھی مناتا رہا۔
اگر یہ 99 اشرفیہ لینے کی خوشی مناتا تو آج یہ پھر فریش ہوتا، پہلے سے زیادہ خوش ہوتا۔ تو ہم اگر اپنی معاملات دیکھ رہے ہیں، دنیا پریشان ہے، پریشانی کس کے پاس نہیں آئی؟ کون سا ملک ہے جس میں یہ کووڈ کے بعد کرائسس نہیں ہے؟ ہر جگہ ہے۔ کاروباری مشکلات کہاں نہیں ہیں؟ گھریلو پریشانیاں کہاں نہیں ہیں؟ بیماریاں کہاں نہیں ہیں؟ ہر جگہ ہیں۔ لیکن اگر ہم انہی معاملات میں الجھے رہیں گے، ایک دوسرے کو کاٹتے پیٹتے رہیں گے، زندگی کیسے گزرے گی؟ اللہ کی رحمت سے امید رکھیں، رب سے گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، ہماری مشکلات آسان ہو جائیں۔ ہم آزمائش کے لائق نہیں ہیں، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اس معاملے میں اپنی کیفیت دیکھیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کتنا جیرن بنا رکھا ہے، کس طرح سے ہمارے حالات اور معاملات ہو گئے۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ تو یہ جو آیت مبارکہ ہے الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا، اس آیت کریمہ پر عمل کے تعلق سے ایک مدنی پھول علامہ محمد بن یوسف سنوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر فرمایا۔ ارشادات کا خلاصہ ہے کہ اللہ پاک نے اپنی دو صفات رحمان اور صفت رحیم کو ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ روایات کے مطابق صفت رحمان کا تعلق دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ہے اور صفت رحیم کا تعلق اخروی انعامات کے ساتھ ہے۔ تو عقل مند وہ ہے کہ جو ان دونوں صفات کا فیضان حاصل کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی دنیا کی صرف وہی نعمتیں اختیار کرے جو آخرت کے لیے نفع بخش ہو جائے۔ مثلا ایمان دنیا کی عظیم ترین نعمت ہے، آخرت میں اسی کی بدولت جنت نصیب ہوگی، اور عبادات، نیک اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، والدین کی خدمت، نیک سلوک، اچھے اخلاق، یہ وہ نعمتیں ہیں جو آخرت میں کام آئیں گی۔ اسی طرح وہ نعمتیں جو ان نیک کاموں میں معاون و مددگار ہوں، جیسے مناسب کھانا، یہ نعمت ہے، مناسب مقدار میں حلال روزی، اس سے دل پرسکون اور مطمئن رہتا ہے، آدمی اطمینان کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے۔ غرض دنیا میں دو طرح کی نعمتیں ہیں جو آخرت میں کام آئیں گی، ایک وہ نیک اعمال جن کا ثواب ملے گا، اور دوسری وہ نعمتیں جو عبادت اور نیکی پر معاون ہوں۔ تو بندے کو چاہیے کہ وہ یہی دو طرح کی نعمتیں اختیار کرے، اور اس کے علاوہ اگر دنیا کے عیش و عشرت وغیرہ سے بے رغبت ہو جائے، ایسا کرے گا تو صفت رحمان کا بھی فیضان نصیب ہوگا، دنیا بہتر ہو جائے گی، اور صفت رحیم کا بھی فیضان نصیب ہوگا، اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ تو یہ راہ عمل ہے۔ جی ہاں، اللہ پاک نے فرمایا الرحمن الرحیم، بہت مہربان رحمت والا، اس پر عمل کرنا ہے۔ کیسے ہوگا؟ زہد اختیار کر کے، دنیا کے عیش و عشرت سے منہ پھیر کر، فضول خواہشات کی قربانی دے کر۔ اگر یہ قربانی دیں گے، دنیاوی عیش و عشرت، مال و دولت کی محبت دل سے نکالیں گے، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی صفت رحمان اور صفت رحیم کا فیضان ملے گا۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے استاد صاحب نے فرمایا کہ اے مالک، اگر اللہ پاک کا قرب چاہتے ہو تو اپنے اور دنیاوی خواہشات کے درمیان لوہے کی دیوار کھڑی کر دو۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ہم اگر غور کریں تو یہی وہ چیزیں جو بسا اوقات ہمیں عبادت سے روکتی ہیں۔ دکان کھول کر بیٹھے ہیں، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح کی صدائیں سنتے ہیں، آخر کون سی چیز ہمیں مسجد کی طرف نہیں جانے دیتی؟ یہی دنیا کی محبت۔ آج اگر سنتوں پر عمل کی بات کی جاتی ہے اور نوجوان جو ہے وہ یہی کہتا ہے یار میں داڑھی رکھ لوں، میں امامے کا تاج سجا لوں اور سنت کے مطابق زندگی گزاروں، لوگ کیا کہیں گے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا ماننا چاہیے نا۔ فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اتنی عظیم بشارت ہمیں عطا فرما دی ہے۔ تو اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ یہ مقام خوف ہے کہ پہلے رحمت کا ذکر ہوا،
بتایا گیا کہ اللہ پاک رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کی رحمتوں کی کوئی انتہا نہیں۔ اب فرمایا کہ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک بھی ہے۔ کوئی اس کی رحمت پر بھروسہ جما کر بے لگام نہ ہو جائے، بلکہ یاد رکھو اس دنیا کے بعد ایک جہاں ہے جہاں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا، قیامت قائم ہوگی، یہ زمین تانبے کی زمین سے بدل دی جائے گی، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، 50,000 سال کا دن ہوگا جسے یوم الدین یعنی جزا کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن عدل قائم ہوگا۔ دنیا میں تو عارضی طور پر بندوں کو بھی حکومت و اختیارات دیے گئے، وہاں صرف اللہ پاک ہی مالک ہوگا۔ اس دنیا میں جرم سے بچنے کے بہت سے راستے ہم نے نکال رکھے۔ جو پیسے والا ہے وہ رشوت دے کر عدل و انصاف کا خون کر دیتا ہے، جو تیز زبان والا ہے وہ الٹی سیدھی دلیلیں دے کر بچنے کی راہ نکال لیتا ہے، وہ ناجائز سفارش کے ذریعے سزا سے بچ جاتا ہے۔ مگر ایک دن آنے والا ہے، ایک دن آنے والا ہے، وہاں رشوتیں کام نہیں آئیں گی، وہاں چرب زبانی الٹی سیدھی دلیلیں نہیں چلیں گی، بہانے کام نہیں آئیں گے، وہاں عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ اور اللہ پاک فرماتا ہے ترجمہ کنز العرفان، مجرم آرزو کرے گا کہ کاش اس دن کے عذاب سے چھوٹنے کے بدلے میں اپنے بیٹے دے دے، اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی، اپنا کنبا جو اسے پناہ دیتا ہے، اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب، پھر یہ بدلہ دینا اسے بچا لے۔ یعنی اس دن مجرم چاہے گا کہ مجھ سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، میرے بیٹے، میرے بھائی، میرے دوست، میرا پورا قبیلہ، یہاں تک کہ دنیا کا سارا مال لے کر مجھے اس عذاب سے چھٹکارا دے دیا جائے۔ مگر فرمایا گیا کلا انہا لظی نزاعۃ للشوا، ہرگز نہیں، وہ تو بھڑکتی آگ ہے کھال اتارنے والی۔ روایت میں ہے ایک شخص قیامت کے دن جب گناہوں کو دیکھے گا تو انکار کرے گا، کہے گا کہ مولا میں نے گناہ کیے ہی نہیں۔ اللہ پاک اس کے اعضاء کو حکم دے گا، اس کے ہاتھ، اس کی زبان، اس کے جسم کے مختلف اعضاء بول کر کہیں گے مولا ہم گواہ ہیں اس نے فلاں فلاں گناہ کیے۔ غور فرمائے کہ جب اپنے ہی اعضاء، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، زبان، یہ گناہوں کی گواہی دینے تو بچنے کی راہ کیا ہوگی؟ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، قیامت کا دن یہ سخت ہولناک دن ہے، وہاں حساب دینا آسان نہیں ہے۔ قیامت کے دن سے دو سہارے ہوں گے، اللہ کی رحمت نصیب ہو جائے یا اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر شفاعت مل جائے۔ اور رحمت کسے ملے گی؟ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔ ہم کیلکولیشن تو کرتے ہیں نا کہ ہماری پوزیشن کیا رہی، ہم نے کیا کمایا، کتنا پروفٹ ہوا، ساری کیلکولیشن تو اب تو موبائل میں رکھی ہوئی ہے، پل پل کی اپنی فیکٹریوں کی، دکانوں کی، کاروبار کی خبر رکھتے ہیں۔ ذرا اس کیلکولیشن کو بھی دیکھیں، جائزہ لیں کہ زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ 5 ٹائم کی نمازیں دن بھر میں پڑھنی تھی، ایک ہی دن کا جائزہ لے لیں کہ میرا انداز کیا ہے۔ جب گفتگو کر کے کسی سے فارغ ہوں تو اندازہ لگائیں کہ میں نے اس گفتگو میں اس کو کتنے دوش دیے، کتنا اس کی باتوں کو گھمایا ہے، کتنے جھوٹ بولے ہیں، کس کس طرح سے میرے معاملات ہیں۔ کسی کے بارے میں سوچو بچار کرتے ہیں تو کتنے مائنس سوچتے ہیں، کتنی بدگمانیاں پالتے ہیں، کیسے کیسے الزامات لگا رہے ہیں، کیسے کیسے بہتان لگائے جاتے ہیں، کس کس طرح سے تعلقات جن سے ہماری غرض ہے ان کے تو ہاتھ پاؤں جوڑ کر رہے ہیں، اور کوئی رشتہ دار ہے اس سے تعلقات توڑے جا رہے ہیں، اس کو ذلیل کیا جا رہا ہے، اس کو رسوا کیا جا رہا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ پاک تو ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت نیکوں سے قریب ہے۔ میری پوزیشن کیا ہے؟ میں نیکیوں کی طرف میرا دل مائل ہے، میں نیکوں میں سے ہوں، میرے روزمرہ کی عبادت کے، میری روزی کمانے کے انداز کے میرے معاملات کیا ہیں؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں گویا دکاندار ہے،
بڑی پیاری بات ہے، غور سے سنیں۔ فرماتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں گویا دکاندار ہے، زندگی اس کی دکان ہے، اس کے اعمال وہ سودا ہے جو یہ بیچتا ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو ان کا خریدار رب ہے، اس کی قیمت جنت ہے۔ اگر اس کے اعمال برے ہیں تو ان کا خریدار شیطان ہے اور اس کی قیمت دوزخ ہے۔ لہذا جو اللہ پاک کی رحمت کا طلبگار ہے، جو چاہتا ہے کہ مجھے جنت میں داخل کیا جائے، اسے چاہیے کہ اپنے اعمال اچھے کرے۔ انشاءاللہ الکریم روز قیامت رب رحمان اور رحیم کی رحمت نصیب ہوگی، مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت ملے گی، اور اللہ پاک نے چاہا تو جنت ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت عطا فرمائے، محبوب کی شفاعت کے صدقے ہمیں جنت نصیب ہو جائے۔ تو یہ کب ہوگا؟ ہم نعرہ تو لگاتے ہیں کہ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ ایمان کی سلامتی کی فکر بھی کرنی ہے نا، ایمان سلامت لے کر جانا ہے۔ پھر دنیاوی معاملات پر اپنا محاسبہ کریں۔ اتنی زندگی گزری، اتنا کچھ دنیا کا علم حاصل کیا، یہ کورس تو وہ کورس، یہ ڈگری تو وہ ڈگری، لیکن میں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میرے پاس عبادت کی تو کوئی حساب کتاب ہی نہیں ہے۔ میں نے تو قرآن دیکھ کر بھی پڑھنا نہیں سیکھا ہے۔ میں نے آج تک اپنی نماز کا کوئی جائزہ ہی نہیں لیا کہ میری آیا نماز درست ہے کہ نہیں ہے۔ ہاں، کوئی نیا موبائل لیتے ہیں تو اس کے آپشن ضرور سیکھتے ہیں۔ یار پہلے میرے پاس 25,000 والا موبائل تھا، میں نے 50,000 والا لیا ہے، اس کے آپشن زیادہ ہیں، ذرا بتا تو صحیح، اور کیا کیا اس میں آپشنز ہیں، کس کس طرح کے اس کے سافٹ ویئر یوز ہو جائیں گے۔ ہم اس کو بہترین یوز کر رہے ہیں، کرنے سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے جو معاملات ہیں، جو عبادت کے معاملات ہیں، میں مسلمان ہوں، بالغ ہو گیا، مجھے پاکی ناپاکی کے مسائل سیکھنے چاہیے کہ نہیں؟ میرے کپڑے اگر ناپاک ہو جائیں تو اس کو پاک کرنے کا طریقہ مجھے سیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ خود غور کر لیں۔ تو اس طرح کی جب اپنے ذہن بنائیں گے نا پیارے اسلام بھائیوں، تو انشاءاللہ نیکی کی طرف دل مائل ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک۔ اس جگہ یوم الدین یعنی روز جزا سے مراد قیامت ہی کا دن ہے۔ تقریباً سب مفسرین نے اس کا یہی معنی بیان کیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک مومن جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے سزا کا سلسلہ جو گناہ کرتے ہی شروع ہو گیا۔ اسی طرح برائی کا نتیجہ جو تنگ دستی، غربت، محتاجی، مشکلات، حادثات وغیرہ کی صورت میں دنیا میں بندے کو پیش آتا ہے، وہ بھی اسی گناہ کی سزا ہے۔ اسی طرح غم، پریشانی، بے چینی، بے سکونی، یہ سب گناہوں کی سزائیں ہیں۔ ان سب کا مالک صرف اور صرف اللہ پاک ہے۔ تو بندہ اپنے اعمال پر اختیار رکھتا ہے، اس کے نتائج کا مالک نہیں ہے۔ ہم کھانا کھا سکتے ہیں، مگر کھانا پیٹ میں جا کر طاقت کا ذریعہ بنے گا یا زہر بن کر ہمیں موت کی طرف لے جائے گا، ہم اس کے مالک نہیں ہیں۔ اللہ پاک ہے۔ بندہ نیکی کرے یا گناہ، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ جب بندہ کوئی گناہ کیا، گویا یہ ایک تیر تھا جس کے کمان سے نکل گیا، اب اس کا نتیجہ نکلے گا، اور نتیجہ نکلنے کا دن کا مالک اللہ پاک ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا سیٹھ، مالدار، طاقت و قوت والا بادشاہ گناہوں کے نتائج کو روکنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ ہم اس معاملے میں بھی اپنا محاسبہ نہیں کر پاتے، یا ہم جو زندگی گزار رہے ہیں اس کی کیلکولیشن کبھی کریں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ نیکی کبھی پرانی نہیں ہوتی، گناہ بھلایا نہیں جاتا، جزا دینے والا اللہ پاک کبھی فنا نہیں ہوگا۔ جو چاہو بنو، نیک یا گناہگار، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اور آج اگر جو حالات ہیں ہمارے سامنے، جو بگاڑ ہے معاشرے میں، جس کو طاقت ملی ہے، اس نے جو تباہیوں کا دروازے کھول رکھے ہیں، لوٹ مار کے جو انداز اختیار کیے ہوئے ہیں، وہ بھی
کان کھول کر یہ واقعہ سنیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نقل کرتے ہیں، ایک نیک دل آدمی تھا، اللہ پاک نے اسے بہت مال و دولت سے نوازا تھا، مالداری کے ساتھ ساتھ یہ بہت ہمدرد، نرم دل، سخی بھی تھا، غریبوں فقیروں کی مدد کرنے میں اسے خوشی ملتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے دروازے پر فقیروں غریبوں کی بھیڑ لگی ہوتی تھی۔ ایک مرتبہ رات کے وقت ایک فقیر نے اس کے دروازے پر صدا لگائی۔ اس امیر آدمی نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ فقیر کی ضرورت پوری کر دو۔ غلام نے جیسے ہی دروازہ کھولا، فقیر پر اس کی نظر پڑی، اس کی چیخ نکل گئی، بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس امیر آدمی نے جب اپنے غلام کو غمگین دیکھا، اس کی وجہ پوچھی۔ غلام نے عرض کیا، علی جا، آپ کی غلامی میں آنے سے پہلے ایک اور امیر شخص کی غلامی میں تھا، بہت مالدار تھا۔ ایک مرتبہ اس کے دروازے پر ایک فقیر نے صدا لگائی۔ اس مالدار شخص نے فقیر کی مدد کرنے کے بجائے مال و دولت کے نشے میں آ کر اس فقیر کو بہت ذلیل کیا، غلاموں کے ذریعے اس فقیر کو دھکے دے کر نکالوا دیا۔ بس وہ دن تھا کہ اس مالدار شخص کے برے دن شروع ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر عرصے میں اس کا حال بے حال ہو گیا۔ محتاجی، تنگ دستی، غربت نے اس کے گھر ڈیرا ڈالا، دوست احباب سب چھوڑ گئے۔ اے میرے آقا، ابھی جو فقیر دروازے پر آیا تھا یہ وہی میرا پہلا والا مالک تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر میری چیخ نکلی، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ غلام کی یہ ساری بات سن کر اس نیک دل آقا نے کہا، کیا تمہیں اس سے بھی زیادہ حیرت والی بات نہ بتاؤں؟ وہ فقیر جسے تمہارے پہلے مالک نے دھکے دلوا کر نکال دیا تھا، وہ فقیر کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی تھا۔ آج دیکھو وقت کی کیسی کایا پلٹی، قدرت نے اسے میرے ہی دروازے پر بھیک مانگنے کے لیے لا کھڑا کیا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دنیا مکافات عمل ہے، ہم جو کریں گے وہ بھریں گے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ مالک یوم الدین، دنیا میں بھی آخرت میں بھی روز جزا کا مالک، ہمارے اعمال کے نتائج کا مالک اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک ہمیں نیکیاں کرنے، اچھے کام کرنے اور اچھی ہی جزا پانا نصیب فرمائے، آمین۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ رہے۔ آخر میں آئیے وضو کی ایک سنت، ہاتھ دھونا، یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ وضو کی کل 14 سنتیں ہیں، ان میں سے تیسری سنت ہے پہنچوں تک ہاتھ دھونا۔ ہاتھ کی ہتھیلی اور کلائی کا جو جوڑ ہے اسے پہنچا یا گٹ کہتے ہیں۔ وضو کی ابتدا میں دونوں ہاتھ گٹ تک 3 مرتبہ دھونا یہ سنت ہے۔ حدیث پاک میں وضو میں ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے گناہ جڑ جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں